بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے غیر مسلموں کے اعتراض کا بادلیل اور تحقیقی جواب کہ کیا کسی صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب اور خون پینا جائز ہے یا ایسی روایات کس حد تک صحیح ہیں۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے کیا کسی صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب اور خون پینا جائز ہے یا ایسی روایات کس حد تک صحیح ہیں۔ یہ غیر مسلم کا اعتراض ہے جس کا جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا ٹاپک میں نے رکھا تھا کہ گندگی کی سب حدیں پار، پادری نے نہانے کے بعد اپنا نہایا ہوا جھوٹا پانی لوگوں کو پلا کر فیض یاب کیا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے جو کمنٹس آئے تھے ان کمنٹس میں جو غیر مسلم جو کہ کمنٹس تھے ان میں ایک غیر مسلم یہ اعتراض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنا پیشاب پلایا ہے اور ان کو اپنا خون پلایا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ پادری تو صرف جو ہے یہ لوگوں کو اپنا نہلایا ہوا پانی پلا رہا ہے، مگر حضور تو اپنا خون اور پیشاب پلا کر اور تھوک پلا کر لوگوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس کا میں کمنٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ ناظرین کرام، میں نے سوچا کہ اس کا جواب بنا کے دے دیا جائے تاکہ کئی مسلمانوں کے اس اعتراض کا بار بار جو ہے یہ سامنا ہوتا ہے، تو آج اس کا جو ہے ہم جواب بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم یہ روایات دیکھتے ہیں جس میں پیشاب کا ذکر آتا ہے کہ کیا واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حدیث کی کتابوں میں سے مستدرک حاکم، دلائل نبوہ، معجم الکبیر، تلخیص الحبیر اور البدایہ والنہایہ میں جو ہے یہ ایک روایت آتی ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی کے برتن کے پاس اٹھ کر تشریف لائے اور اس میں پیشاب کیا۔ اسی رات میں اٹھی اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، اس میں جو کچھ تھا میں نے وہ پی لیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، بے شک آج کے بعد اپنے پیٹ میں کوئی بھی بیماری نہیں پاؤ گی۔ ناظرین کرام، اس کی سند ضعیف ہے اور اس کی سند کا ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الملک، یہ راوی متروک ہے، اس کی وجہ سے یہ سند جو ہے یہ ضعیف ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، یہی روایت ہے لیکن اس کے آگے یہ کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ اس کے بعد خاتون اپنے مرض الموت تک کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ یہ بات جو ہے یہ ابن حجر کی کتاب تلخیص الحبیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن ناظرین کرام اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرزاق، اور وہ جو ہیں مدلس راوی ہیں اور یہ بالکل ہی نامعلوم اور مجہول ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کرتے تھے، پھر اسے چارپائی کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا۔ تو ایک برقہ نامی عورت آئی، وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے آئی تھی، اس نے وہ پیالہ نوش کر لیا۔ تو سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو اس نے کہا کہ میں نے اس میں جو کچھ تھا وہ پی لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے آگ سے بچاؤ حاصل کر لیا ہے یا فرمایا کہ ڈھال بنا لی ہے۔ اس طرح کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی۔ ناظرین کرام، یہ بھی جو روایت ہے یہ بھی اس سے غلطی سے اس لونڈی سے یہ کام سرزد ہو گیا تھا، اور غلطی سے ایک ناپسندہ کام کرنے پر جو کراہت اور تکلیف بعد میں اسے ہوئی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزادی دے دی، کیونکہ مومن جو ہے وہ مشقت و تکلیف سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل سے بچا ہوا پانی تھا وہ پی لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو روایت ہے یہ بھی جھوٹی ہے، کیونکہ اس کی روایت کی جو سند ہے اس میں ایک معمر بن محمد ایک راوی ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اس لیے یہ سند جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام کوئی بھی ایسی روایت جو ہے جس میں پیشاب کا ذکر ہو وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ کوئی بھی ایک روایت صحیح ایسی موجود نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب پینا جائز ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیشاب پلایا ہو، ایسی کوئی بھی روایت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا ناظرین کرام، خون کا بھی ذکر اس بندے نے کیا تھا
یہ مسیحی نے کیا تھا کہ خون بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پلایا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ امام ابو بکر عاصم جو ہیں یہ اپنی کتاب الاحاد المسانی میں ایک روایت درج کرتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگی لگائی جا رہی تھی۔ تو جب وہ سینگی لگوانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس خون کو بہا دو کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوئے تو انہوں نے وہ خون پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے میں نے اسے اس جگہ چھپایا ہے جس کے متعلق میرا خیال ہے کہ وہاں سے لوگ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے تم نے خون پی گئے ہو۔ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خون کیوں پیا؟ تیری طرف سے لوگوں کو ویل اور ہلاکت اور لوگوں کی طرف سے تیرے لیے ہلاکت اور ویل ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو روایت ہے اسے امام ابن عاصم نے الاحاد المسانی میں ذکر کیا ہے اور مسند بزار میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے اور بہقی میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق میں بھی ذکر کیا ہے اور سب نے ہی اس کو جو ہے یہ حنظ بن قاسم سے روایت کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ جو حنظ بن قاسم ہے اس کا جو اگر ہم اس کی ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نام کا کوئی بندہ جو ہے جو بیان کیا گیا ہے، اس کا نام تو ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں بتایا گیا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یا یہ بندہ سچا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن ابن حبان نے اس کو جو ہے ثقات میں ذکر کیا ہے، لیکن موسیٰ بن اسماعیل سے اس کے علاوہ کوئی روایت بھی نہیں ملتی۔ اس طرح یہ جو بندہ ہے یہ بھی مجہول ٹھہرایا گیا ہے، یعنی کہ اس میں اگر کوئی اور اس کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی ملے گی تب یہ اس کو تقویت ملے گی، ادروائز یہ جو حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ اس بندے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی بھی روایت ایسی نہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے کو خون پلایا ہو یا کوئی ایسی بات ہو۔ اور اگر یہ بہت خاص بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئی ہے کہ اس صحابی نے خون پی لیا، لیکن جب تک اس بات کی کوئی صحیح دلیل نہیں مل جائے گی ہم اسے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ناظرین کہ دین اسلام جو ہے یہ بالکل سچا دین ہے اور اس کے علاوہ اس کے ایک ایک عمل کے اوپر دلیل ہے۔ یہ کوئی مسیحیت کی طرح دین نہیں ہے کہ جہاں جس کو جو ملا وہ منہ اٹھا کے عمل کر لیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب تک کسی بات کی صحیح تحقیق نہیں کی جائے گی، اس کی تحقیق نہیں ملے گی، دین اسلام اس سے قبول کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے اگر کسی کے بعد اس بارے میں اور کوئی روایت ہے وہ اس کو بیان کرے، اس کی ریسرچ کی جائے گی، اس کے بعد اس کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا، ادروائز ایسے جھوٹ پہ لانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔